کریں بھائی اس کو. بہت اچھا مائک ہے آپ کا، اس کا ایکو بند کر دیں. بہت بہت شکریہ. اب اس کی تھوڑی سی آواز بڑھا دیں. ایک نعت شریف علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ کی میں سننا چاہتا تھا. بہت ساری نعتیں ہیں، مجھے نعت سن کر کے تو حضور کی بارگاہ کی حاضری ہوئی ہے، اور نعت کے صدقے میں تو غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری ہوئی ہے. ہر مہینے 1.5 مہینے غوث پاک کی بارگاہ میں اسی نعت کی برکتیں ہیں بھائی. 30-32 سال ہو گئے مجھے جلسوں میں رہتے ہوئے. اسی کیمپس تک آواز رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اے بیٹا بات نہ کرو، ٹھیک ہے بیٹا؟ سیدھے بیٹھو، سیدھے بیٹھو، تم سیدھے بیٹھو، ٹھیک ہے؟ کوئی بات ایک مرتبہ کہہ دی جائے تو اسے یقین کیا کرو، ٹھیک ہے؟ سنو سمجھو. تم اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا نہ بننا، وہی سہارا بڑھاپے میں رہے گا. تم اپنے ماں باپ کی مغفرت کا سامان بن جانا. سمجھے؟ جس جنازے کو کاندھا دو وہ مردے بخش دیے جائیں. جس قبرستان کے قریب سے گزرو سورت فاتحہ پڑھ کے بخش دینا. وہ قبر کے مردے حضور کو دیکھنے والے تمہاری نسلوں کے حق میں دعائیں کریں گے. حضور کی مجلسوں میں کوئی کھیل کود نہیں. حضور کی مجلسوں میں یہ کپل شرما کے ڈرامے کی مجلس نہیں، یہ عمر شریف کے کھیل کود کی مجلس نہیں ہے. معلوم ہے آپ کو ان مجلسوں کے آداب؟ پہلے کے دور میں لڑکیوں کی گود کے بچے بیمار ہوتے تھے تو ان سے ان کی سہیلیاں کہتی تھیں، اے تیرا بیٹا بڑا روتا ہے، بڑا بیمار ہے، کسی حکیم، کسی طبیب، کسی کسی مستشفیٰ یعنی کسی ہاسپٹل میں لے جا، تیرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ بچیاں میری بہنیں کہتی تھی، چل 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 مجھے مشورے مت دے، میں اپنے بیمار بچے کو کہیں نہیں لے کے جاؤں گی. بولے ٹھیک کیسے ہوگا؟ تو بہنیں کہتی تھی 2 دن کے بعد میرے دروازے پر حضور کی میلاد کی محفل ہونے والی ہے، میں اپنے بیمار بچے کو حضور کی مجلس میں لے کے جاؤں گی، میرا بچہ حضور کی نعتیں سنتے سنتے شفا پا جائے گا. آپ کو نہیں پتا جن ماؤں کی گود کے بچے نعت سن کے بڑے ہوئے ہیں، آج ان کے گھر کی اینٹوں کے وسیلے سے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. اس گھر کے در و بام کے وسیلے سے اللہ اس کے قریب سے گزرنے والوں کو وجود مستجاب میں تبدیل کر دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں پھر سے سلام کروں اور پھر سے درود شریف پڑھیں، دونوں کام کریں. اور پھر جن کے قریب بچے بولیں انہیں ادب سے خاموش کر دیں. یہ باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں پوری دنیا میں. جب میں بتاؤں گا یہ باتیں پہنچتی ہوں گی کہ مہاراج گنج جو اعظم گڑھ کا حصہ ہے، ایک طرف سرکار حافظ ملت کی چوکھٹ ناز ہے، ان کے شہر میں سرکار راجہ مبارک شاہ لیٹے ہوئے ہیں. وہ ہمارے گھر کے قریب میں مانک پور شریف ہے جہاں ان کے ابو مخدوم حسام الحق مانک پور شریف لیٹے ہوئے. یہ جو اشرفیہ کا مبارک پور ہے یہ در حقیقت راجہ مبارک شاہ کے نام سے ہے، اور یہ مبارک شاہ راجہ حامد شاہ کے سگے بھائی ہیں. خواجہ حسام الحق مانک پور شریف کے سگے بیٹے ہیں. اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ وہ جب مانک پور شریف میں نہیں آئے تھے ان کے آنے سے 100 سال پہلے خواجہ کڑک ابدال شاہ جو سرکار شیخ شہاب الدین عمر شاہ سہروردی کے سگے پرپوتے ہیں، انہوں نے اس کے قریب سے اپنے آپ کو گزارا تو فرشتوں کو مصروف پایا. تو پوچھا فرشتوں سے یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا تھا کہ 100 سال کے بعد ایک بزرگ آنے والے ہیں، تیاری چل رہی ہے. یہ مخدوم حسام الحق کی لاڈلے، یہ حافظ ملت کی بارگاہ، یہ سرکار حافظ نبینہ شاہ کی بارگاہ، علامہ ملک ضیاء شاہ صاحب قبلہ، سرکار تاج الشریعہ کے ہم سبق سادی اور سرکار مفسر اعظم کے منہ بولے بیٹے حضور مفتی اعظم کے مرید اور ان کے خلیفہ، یہ سب اسی بیلٹ میں آرام کر رہے ہیں. آگے جائیں گے تو جنگی شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گورکھپور کے بادشاہ بن کر کے لیٹے ہوئے ہیں، لوٹیں گے تو سرکار مولا کائنات اور مخدوم کائنات کا لاڈلا بیٹا تارک السلطنت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی چوکھٹ ناز. درمیان میں سریہ شریف ہے جہاں اشرف الصوفیہ حضور شاہ سید اشرف میاں شاہ صاحب قبلہ کے والد ان کے دادا حضرت تقی شاہ رضی اللہ چوکھٹ. ایسے ہی پورے شہر کے نام لیتے رہیں گے، وقت نکلتا جائے گا. تو آپ بزرگوں کے دیار میں رہتے ہیں. آپ کا جو بیلٹ ہے وہ بڑا پاکیزہ ہے، بڑا ہی منظم ہے اور بہت ہی بابرکت ہے، بہت انوار، تجلیات، روحانیت سمیٹے ہوئے. آئیے بات کرتے ہیں تھوڑی سی اس حوالے سے. درود شریف پڑھیں باواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نور کا محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک. اللہ تعالیٰ اس مجلس رسول میں جو بھی آپ نے درود شریف پڑھا ہے اس کا ثواب فلسطین کے شہیدوں کی روح کو نظر فرما دے. اور زور سے آمین کہہ سکتے ہو. اللہ محافظان بیت المقدس پہ کرم فرمائے.
اللہ مجاہدین قبۃ الصخرہ پہ کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ ارض فلسطین پہ کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ اکناف فلسطین پہ کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ فضائے فلسطین پہ کرم فرمائے، اور ان شہداء کرام کے درجات ظاہری اور باطنی میں اضافہ فرمائے۔ جتنے بچے جوان بزرگ میری ماں بہنیں بیٹھی، اللہ سب کے اجداد پرکھوں کی مغفرت فرمائے، اور علماء کرام کی قلیل تنخواہوں میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ جن بھائیوں نے اس مجلس کو سجایا ہے، اللہ ان کی آنے والی نسلوں کے دلوں کو سجا دے۔ ایک میری خاص دعا ہے، وہ یہ ہے، دیکھنا کون کون آمین کہتا ہے۔ اللہ آپ سب کو زندگی میں ایک مرتبہ حضور غوث پاک کے روضے کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ ہاتھ اٹھا کے آمین کہیں، پھر سے آمین کہیں۔ آمین۔ اللہ آپ کی دعائیں قبول فرمائیں، آپ چلیں ہم آپ کی خدمت کریں انشاءاللہ کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن شریف میں آیت مبارکہ ارشاد فرمائے، جس کو آپ سورۃ الفاتحہ میں ضم دیکھتے ہیں اور ہر دن نمازوں کی ہر رکعت میں اسے پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب اس میں اللہم کہہ دیتے، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ جو ہے عظیم الشان خاص مخصوص دعاؤں میں شامل ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سنت بھی ہے، صحابہ کی، تابعین کی، ائمہ مجتہدین کی، اور محدثین کی، فقہاء کی، مشائخ کی، اولیاء ظاہر اور باطنی کی خصوصی دعا ہے۔ کیا ہے اس کے معنی؟ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ دعا مانگتے ہیں آپ؟ بولو بھائی، اتنا بڑا شاعر آپ کی دہلیز پر آ رہا ہے، کوئی ایک نعرہ تو لگائے بھائی، کوئی ایک نعرہ لگائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، شورائے اہل سنت، جناب احسان شاکر جین پوری، جناب شاکر اعظمی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ استاد الشورا محترم شاکر اعظمی صاحب، جن کا کلام پڑھ کر کے میرے بھائی احسان شاکر نے پوری دنیا فتح کر لی ہے، اردو زبان کے حوالے سے تصوراتی طور پر بڑی طویل مسافت طے کی ہے۔ ان کے استاذ اور ہم سب کے اس حوالے سے بھی استاذ ہوئے، احسان بھائی کی نسبت سے ماشاءاللہ تو تشریف لائے ہیں۔ قیصر بھائی نے اشارہ فرمایا، اللہ سب کی حاضری قبول فرما لے، آمین۔ آمین کہتے ہیں۔ آپ دعا مانگتے ہیں، ایک نعت کا شعر میں پڑھوں؟ سبحان اللہ۔ پڑھوں میں؟ شاعر کہتا ہے، سنسان ہے فضا بڑی اندھیری رات ہے، رہبر خاموش ہیں تو لٹیروں کی گھات ہے، اے رہزنوں یہ جان لو یہ جسم لوٹ لو، یہ دل نہ دوں گا اس میں مدینے کی بات ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اے رہزنوں یہ جان لو یہ جسم لوٹ لو، یہ دل نہ دوں گا اس میں مدینے کی بات ہے۔ ایک عقیدے کا شعر پڑھتا ہوں، خواجہ شوق ہے حیدرآباد کے، میں ادب نویسی کرتا ہوں علماء کی اور طلباء کے، اساتذہ کی۔ خواجہ شوق بڑے عظیم شاعر تھے، میں نے نظامت میں ان کے شعر بڑے کوٹ کیے ہیں۔ قیصر بھائی جلدی ملتے نہیں ہیں، نہ یہ شاعر ملتے ہیں نہ ان کے شعر ملتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آنکھ بھر کر کسے قوسین مکی دیکھتے ہیں، آنکھ بھر کر کسے قوسین مکی دیکھتے ہیں، آنکھ رہتی ہے کہیں اور کہیں، آنکھ بھر کر کسے قوسین مکی دیکھتے ہیں، آنکھ رہتی ہے کہیں اور کہیں دیکھتے ہیں، دائرہ کتنا ہے نظروں کا خدا ہی جانے، دائرہ کتنا ہے نظروں کا خدا ہی جانے، فرش اور عرش کو یکساں شہیدی دیکھتے ہیں، فرش اور عرش کو یکساں شہیدی دیکھتے ہیں، فرش اور عرش کو یکساں شہیدی دیکھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کتنے لوگوں کی یہ دعا ہے، کتنے لوگ یہ دعا مانگتے ہیں، کتنے لوگ یہ چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ کیا؟ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ بیٹھو، جزاک اللہ، بس بیٹھو ماشاءاللہ محبت کے ساتھ میں، یہ بس وہی بیٹھے رہنا انشاءاللہ۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ کیا ہے معلوم ہے؟ لڑکی کی شادی ہوئی اور 3 مہینے کے بعد ایک بیئر بار کے سامنے نقاب اوڑھ کر کے شراب پی رہی تھی۔ سننا میری بہنوں، مجھے معاف کرنا، اور جو اتنے لوگ بیٹھے ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے، سنیں، ان باتوں کو غور کریں۔ میں جو باتیں کہتا ہوں اس کا آخرت پہ میں ذمہ دار ہوں، جو بھی باتیں میں نے کی ہیں۔ لڑکی کی شادی ہوئی 3 مہینے کے بعد ایک شراب خانے کے سامنے نقاب اوڑھ کر کے بیئر کی بوتل لے کے بیئر پی رہی تھی۔ لڑکوں نے پکڑ لیا، یہ کیا کرتی ہے تو؟ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے،
اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. لڑکی رونے لگی. بولے تو اور شراب، مسلم لڑکی اور شراب، جو ہونٹ اللہ نے تجھے درود پڑھنے کے لیے دیا تھا ان ہونٹوں کو تو شراب کے حوالے کرتی ہے. لڑکی رونے لگی. لڑکی نے کیا کہا معلوم ہے؟ بات یہ ہے کہ میرا باپ شرابی تھا، روزانہ لوہے کی کین میں شراب لاتا اور فریج میں اسے ڈال دیتا، خود پی کے سو جاتا مست. میں جب فریج کھولتی تو کچھ مہک آتی، بدبو سی، عجیب سی مہک آتی. میں نے ایک دن چیک کیا تو تھوڑا سا میں نے پیا تو مجھے نشہ سا لگا. دوسرے دن میں نے پھر چیک کیا، اچھا لگا. پھر وہ بات بڑھتی چلی گئی. باپ پی کے شراب تھوڑی سی رکھتا اپنے لیے دن کے لیے، میں اسے 2-3 گھونٹ پی لیتی تھی. آہستہ آہستہ باپ سے زیادہ میں شراب کی عادی ہو گئی. بہت دور کا واقعہ نہیں، اسے اتر پردیش کا واقعہ. سمجھ رہے ہیں؟ بتاؤں تو پسینے آ جائیں سردی کے دنوں میں. اللہ اکبر. لڑکی سے پوچھا گیا پھر؟ کہا پھر میری شادی ہو گئی. سسرال میں شراب کہاں ملتی. 3 مہینے تک میں برداشت کرتی رہی. جب برداشت نہ ہوا تو نقاب اوڑھ کر کے میں بیئر بار کے سامنے آ گئی. باپ کیسا تھا؟ اس کا مطلب اس نے یہ دعا نہیں مانگی تھی اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا. سرکار حافظ ملت کی چوکھٹ ہے، سرکار تقی شاہ کی بارگاہ. سرکار حافظ ملت لیٹے ہوئے ہیں، زنگ شہید شاہ گورکھپور میں لیٹے ہوئے ہیں، پلیٹ فارم پر بڑے عظیم بزرگ آرام کر رہے ہیں. الحمدللہ بنارس میں سرکار رسول نما کی چوکھٹ ہے. آخر بات کیا ہے؟ یہ لوگ کون ہیں اور یہ کون ہے؟ ایک لڑکی رابعہ بصری بھی ہے، ایک لڑکی رابعہ بصری بھی ہے. ایک لڑکی وہ بھی ہے جو بیئر بار کے سامنے اپنی خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے پریشان ہے اور حضور کی روح کو تکلیف پہنچاتی ہے. معلوم ہے مسلمانوں کے لڑکوں کا عالم کیا ہے؟ ایک مسلمان کی دکان پر ایک ہندو پینٹ خریدنے آیا جینس کی. اس نے کہا مجھے پینٹ دکھائیں. اس نے وہ پھٹی ہوئی پینٹ دکھائی جس میں وہ قسم قسم کے وہ لگے رہتے. اس نے کہا کہ دیکھ لیں جو جینس پینٹ اچھی ہو. تو اس ہندو لڑکے نے کیا کہا، یہ جو آپ نے جینس پینٹ دکھائی ہے نا لفنگوں والی ٹپوریوں والی، اسے رکھ لیجئے، مسلمانوں کے لڑکوں کو دے دیجئے گا. ہم تو سیدھے سادے لوگ ہیں، ہمیں سیدھی سادی چیز چاہیے. کیا مطلب؟ اس نے وہ تماچا مارا ہے جس کی نشان ہماری نسلوں کے چہرے پر پائے جاتے ہیں. آخر یہ ماحول بگڑا کیسے؟ سب سے زیادہ سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی تھی 10-12 سال پہلے، مسلمانوں کے لڑکے بیئر بار اور شراب کی دکانوں پہ رہتے. سب سے زیادہ مسلمانوں کے گھروں میں لا ابالی پن کا ماحول ہے. لوگ اپنی ماؤں کو جوتوں کی نوک پہ رکھتے ہیں. اللہ اکبر. یہ ماحول کیسے بگڑا؟ معلوم ہے بھائی، بیٹھے سب لوگ بیٹھے، بھائی جان توجہ رکھیں آپ. معلوم ہے میں آپ کے گھر کی باتیں کرتا ہوں، بہت دور کا واقعہ نہیں، یہ بھی اسی اسٹیٹ کا واقعہ ہے. میں اپنے دوست کے گھر گیا، میں نے پوچھا کہ تیری ماں کہاں ہے؟ رونے لگا. بولے وہ تو انتقال کر گئی. میں نے کہا کب ہوا ان کا انتقال؟ تو بولے آصف بھائی میں کیا بتاؤں. بیٹھے میں بیٹھ گیا. ان کی ماں تقریباً 85-90 سال کی تھی. علماء کرام. میں نے کہا بتائیں کیا ہوا؟ تو بولے آصف بھائی میری امی بڑی بوڑھی تھی، لاٹھی ٹک 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 کے سارے چلتی تھی. میں نے کہا پھر؟ بولے میرے بڑے والے بھائی میری امی سے بات نہیں کرتے تھے، دن بھر امی کو گالیاں دیتے تھے، امی کی برائیاں کرتے تھے. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ بولے عید کا دن آیا نا تو ماں بڑی خوش تھی. میں نے کہا کیوں؟ تو بولے اس لیے ماں نے کہا تھا کہ عید کے دن تو لوگ دشمن کو بھی گلے لگا لیتے. آج جب میری مسجد کے دروازے پر میرا بیٹا نماز پڑھ کے نکلے گا تو میں بیٹھی رہوں گی. بڑے بڑے دشمن ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں. جب میرا بیٹا باہر نکلے گا نا تو مجھے دیکھے گا تو ترس ضرور کھائے گا. میں نے اسے دودھ نہیں پلایا، خون پلایا ہے. بھول جائے گا، کوئی تکلیف مجھے معاف کر دے گا اور میرے سینے سے لگ جائے گا اور کہے گا امی عید مبارک ہو. شاعر نے کہا تھا عید کا دن ہے گلے آج تو مل لے ظالم، رسم دنیا بھی ہے موقع بھی ہے دستور بھی ہے. میں نے کہا پھر؟ بولے ماں آ کے بیٹھ گئی لاٹھی ٹیک کر کے مسجد کے دروازے پر. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ بولے نماز ختم ہوئی عید الفطر کی، لوگ نمازیوں ایک دوسرے کو بغلگیر ہو کے مبارکباد مصافحہ اور مونقہ کرتے تھے، عید مبارک ہو عید مبارک ہو عید مبارک ہو. بولے میری ماں باہر بیٹھی ہوئی تھی، میری ماں باہر بیٹھی ہوئی تھی اور میری ماں نے سوچا اب آئے گا میرا بیٹا، اب آئے گا میرا بیٹا. تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتا ہے آصف بھائی وہ بھائی آیا باہر. سننا غور سے، میں کچھ مذاق نہیں کر سکتا، دل ٹوٹا ہوا ہے فلسطین کی تصویریں دیکھ کر کے، خود اپنے اجڑے ہوئے گھروں کا مستقبل دیکھ کر کے. میں کیا کہے لگاؤں آپ کے سامنے، مجھے بھی درد ہوتا ہے، مجھے بھی درد ہوتا ہے. تو اس کا علاج یہ کہ تھوڑا سا مسکرا لیا جائے. لیکن مسکراہٹ کہاں سے آئے؟
جب دل میں ایک آگ سی لگی ہو. میں نے کہا پھر؟ بولے آصف بھائی جیسے بھائی مسجد کے باہر نکلا نا تو امی نے اسے دیکھنا شروع کیا. اب میرا بیٹا مجھے دیکھے گا، سلام کرے گا اور کہے گا امی معافی چاہتا ہوں، میں نے اتنے دنوں تک تجھ سے بات نہیں کی، آپ مجھ سے گلے ملے، عید مبارک. اور پھر میں نے کہا پھر؟ بولے بھائی قریب آیا، ماں کے قریب آیا. اچانک ایک صاحب نے بھائی سے گلے ملا اور بھائی نے اس کو ہنس کے مبارکباد پیش کیا. ماں نے جیسے اپنے بیٹے کو قریب محسوس ہوتے دیکھا، جیسے ماں نے آواز دینی چاہیے، بیٹا اسی غصے میں واپس آ گیا. زور سے پیر پٹک کر کے ماں کو ڈانٹتے ہوئے مبارکبادیاں بھی نہیں دی، سلام بھی نہیں کیا، عید کے دن اپنے گھر کی طرف چلا گیا. میں نے کہا پھر؟ بولے ماں کو اتنی تکلیف ہوئی، سینے پر ہاتھ رکھ کے رونے لگے اور بڑی مشکلوں سے گھر آئیں. میں نے کہا امی کیا ہوا؟ بولے کیا میں نے قصور کیا، میری غلطی کیا ہے؟ میرا بیٹا عید کے دن بھی مجھ سے بات نہیں کیا، مجھ سے گلے نہیں ملا اور مجھ سے مخاطب نہیں ہوا. بولے بس آصف بھائی، میری ماں داہنا ہاتھ سینے پہ رکھ کے گھر کے آنگن میں روتی رہی عید کے دن، اور تھوڑی ہی دیر میں ماں کا انتقال ہو گیا. عید کے دن ایک بیٹے کی حرکت کی وجہ سے ماں کی روح نکل گئی. وہ عید میں تبدیل ہو گئی. وہ عید مراسی کی کیفیات میں آ گیا. وہ عید غم کرب اور درد کو سمیٹنے والوں میں شامل ہو گیا. ایسا کیوں ہوا؟ دعائیں کیوں نہیں مانیں گی؟ پتا چلا کہ جب تربیت گاہ اچھی ہوتی ہے تو نسلیں اچھی ہوتی ہیں. بے شک. سمجھ رہے ہیں؟ صوفیہ فرماتے ہیں لڑکے آپ کے رات کے 12 بجے 1 بجے، میں راتوں کو روز نکلتا ہوں، کسی نہ کسی بڑے شہر سے نکلتا ہوں تو ڈھابے پر کوئی ملے نہ ملے مسلمانوں کے 2-4 بچے ضرور ملیں گے، 10-10 15-15 سال کے سگریٹ پی رہے، راشری گٹکا کھا رہے. صاحبوں معافی چاہتا ہوں، میں آپ کو نہیں پتا، مجھے یاد نہیں میں نے کتنی مرتبہ عراق دیکھا ہے. خدا کی قسم میں نے نہیں معلوم کہ میں نے بغداد تک کتنی مرتبہ سفر کیا. میں نے بغداد کے اجڑے ہوئے شہر کو ملک کو دیکھا جہاں 18 لاکھ مسلمانوں کو مارا گیا. قریب میں ملک ہے جسے آپ شام سیریا کہتے ہیں، جس کی راجدھانی کو دمشق کہتے ہیں، 16 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کیا گیا. ابھی ہوش نہیں آیا یوٹیوب اور واٹس ایپ اور انسٹاگرام کے دور میں فلسطین کو اجاڑ دیا گیا. آواز آ رہی ہے، بس کچھ ملک اور خاموش رہیں تو اس کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں کا نمبر ہے. کیسے بچو گے؟ جن بچوں کو آپ پیدا کر کے دنیا سے جاؤ گے، ان کی محافظت کون کرے گا؟ صوفی صاحب فرماتے ہیں، صوفی سلطان میاں، بچے آوارہ ہو جائیں، کوئی ہے پوچھنے والا کہ بیٹے تم نے عشاء کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ میری بیٹی تو وقت پر اسکول سے گھر آئی کہ نہیں آئی؟ کوئی نہیں ہے. ایک دھرا بدلہ فرح خان نام کی لڑکی نے رامپور کے 100 سے زیادہ مسلم لڑکیوں کو معلوم ہے عزت بیچنے والی ٹیم کا حصہ بنا دیا. 100 سے زیادہ مسلم لڑکیوں کو عزت فروش قبیلے میں جوڑ دیا. اس نے کہا آ جاؤ ادھر عزتیں بیچو اور تمہیں پیسے ملیں گے. اللہ اکبر! ایسا کیسے ہو گیا؟ کیا یہ علماء ایسی ہی خاموش رہیں گے؟ نا 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 نا. یہ وہی رگ عشق ہے جو پھڑکتی ہے تو کسی مجلس رسول کی صورت میں اختیار. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ابھی یہ سو نہیں سکتے. یہ جسم میں چمڑی کی حیثیت رکھتے ہیں، جہاں انجیکشن کا سرا چبھتا ہے تو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. معاشرے میں کچھ بھی ہوتا ہے تو درد انہی کو ہوتا ہے. لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ تھوڑی سی گفتگو اس ٹاپک پر ہے، سماعت کر لیں. آخر بات کیا ہے؟ بات کیا ہے تو پتہ چلے گا. ہماری تربیت اچھی نہیں ہے، ہمارا انسٹیٹیوٹ اچھا نہیں ہے، ہماری کانوینٹ اچھی نہیں ہے، ہمارے باپ اور ہماری ماں کی گود اچھی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ بچے آوارہ ہو گئے، لڑکیاں آوارگی کا شکار ہیں، خنزیر کا گوشت کھانے والوں کے ساتھ راتیں گزارتی ہیں. افسوس بہت ہوتا ہے. صاحبوں مجھے معاف کرنا، دعائیں مانگنے والے کہاں چلے گئے؟ اللہم اہدنا الصراط المستقیم. دعائیں کون مانگے؟ سب کے ہاتھ میں 80,000 روپے کا موبائل ہے. 2 قدم کے فاصلے پر موبائل سے دوری اختیار کرنا یہ اس کے مشرب میں شامل نہیں ہے. لیکن حضور سے کتنا دور ہو گیا آج تک سوچا نہیں. صوفی سلطان میاں نے 15 سال پہلے کہا تھا، رات کے 2 بجے تک بیوی بہو بیٹی اپنے سب کے کمروں سے گانے بجانے کی آوازیں آتی ہیں. صوفی صاحب رو کے بولے انگلیوں میں موبائل قید ہے، اور جب موبائل گر جاتا ہے تھکاوٹ کی وجہ سے ہم سو جاتے ہیں. پھر صوفی صاحب رو کے بولے یار تم تو سو جاتے ہو لیکن رات بھر مدینے والے آقا مدینے میں تیرے درود کا انتظار کرتے رہتے، ہمیشہ جوان نہیں رہو گے. واصف علی واصف نے ایک بات کہی ہے، 50 سال پہلے تمہیں کوئی نہیں جانتا تھا، اس میں ہم بھی شامل ہیں. 50 سال پہلے تمہیں کوئی نہیں جانتا تھا اور 50 سال کے بعد بھی تمہیں کوئی نہیں جانے گا. بولے پھر کس کو جانا جائے گا؟ بولے جو اللہ اس کو رسول کو جانے گا اسی کو جانا جائے گا.
واہ 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 زندہ مٹ باد گئے زندہ نوٹوں باد پہ جن کی زندہ باد۔ تصویریں تھیں وہ مٹ گئے. میں نے واہ، واہ، بغداد واہ، میں بڑے بڑے بادشاہوں کی قبریں ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیکھی ہیں جن کے نام سونے کے سکوں پہ لکھے رہتے تھے. آج ان کی قبروں کی نشانیاں باقی نہیں ہیں. جن کا نام یہ ائمہ حضرات اپنے خطبے میں لیتے تھے آج ان کی قبروں پہ گنبد بھی سلامت نہیں ہے. لیکن اجمیر شریف جا کے دیکھو تو غریب نواز کا روزہ آج بھی مسکرا رہا ہے. واہ واہ واہ۔ بیس کیا ہے؟ تربیت اچھی تھی. تربیت اچھی تھی، آئین اچھا تھا، آرٹیکل اچھا تھا، قانون اچھا تھا، انسائکلوپیڈیا بڑی پیاری تھی. ایک بزرگ ہیں معلوم ہے ان کا نام ہے عمر بن عبد العزیز. کوئی ہے ان کا نام لے سکتا ہے کوئی؟ عمر بن عبد العزیز. ہاتھ اٹھا کے بولو. سبحان بولو. اللہ سبحان میں نے کیا نام لیا؟ ماشاءاللہ یاد ہے؟ پھر سے بولیں. عمر بن ہاتھوں کو اٹھا کے وعدہ کرو. کوئی دقت ہے بھائی؟ وعدہ کرو. انشاءاللہ یہ باتیں کل اپنی بہن بیٹیوں کو بتاؤ گے. انشاءاللہ بولیں انشاءاللہ. ہاتھ اٹھانے میں دقت ہے. نام ہے ان کا عمر بن عبد العزیز. معلوم ہے ان کے دور میں ایک محاورہ سچ ثابت ہوا. شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے. شیر اور بکری ایک گھاٹ پر ان کے دور میں پانی پیتے تھے. لوگ کہتے تھے شیر اندھا ہے کیا؟ لوگ کہتے بکری پاگل ہے کیا؟ تو پتا چلا کہ بکری پاگل نہیں ہے، شیر اندھا نہیں ہے. بولے پھر یہ شیر اس پر حملہ کیوں نہیں کرتا؟ ڈر کس بات کا؟ تو آواز دی گئی اس وقت جو بادشاہ ہے اس کا نام عمر بن عبد العزیز ہے، وہ اللہ سے اتنا ڈرتا ہے کہ ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے. واہ واہ واہ۔ کچھ سمجھے؟ وہ عمر بن عبد العزیز اللہ سے اتنا ڈرتا ہے کہ ساری پبلک، ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے. بات کیا تھی؟ پتا چلا کہ یہ تربیت گاہ بڑی اچھی تھی عمر بن عبد العزیز. کوئی ایک آدمی اگر سننے کا خیال ہے کہ میں عمر بن عبد العزیز کا انسٹیٹیوٹ دیکھوں، کانوینٹ دیکھوں، ان کا ایک اسکول دیکھوں پرائمری جہاں ان کی تربیت ہوئی، ان کے جد کی، ان کے جو ہے اجداد و امجاد کی، وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ کو یہ مبارک کہانی بڑی شوٹ کرے گی. یہ باتیں یاد رکھیے گا. اگر جلسے کرانے والے آپ کو یہ جلسے کی توفیق ملنے کی توفیق دلواتے ہیں تو یہ نعمتیں اپنے گھر لے کے جائیے گا. یہ ہیں کون عمر بن عبد العزیز؟ جن کے دور میں شیر بھی ان سے ڈرتا تھا. ان کی مدار شریف ہے دمشق میں عمر بن عبد العزیز کی. وہیں پر خالد ابن ولید بھی لیٹے ہوئے ہیں. کاش آپ سبحان اللہ کہتے. وہیں پر فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی بھی لیٹے ہوئے. سبحان اللہ سبحان میرے کہنے سے کہو گے تو کیا مطلب؟ اسی کے قریب میں بابو صغیر قبرستان ہے. امام حسین کی بیٹی مخدومہ سکینہ لیٹی ہے. سبحان اسی اللہ کے سبحان قریب میں امام حسین کی بہن مخدومہ زینب لیٹی ہے. زندہ باد۔ میں منع کروں تب بھی سبحان اللہ کہنا. انہی کے قریب میں مؤذن رسول بلال حبشی بھی لیٹے ہوئے. واہ 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 سبحان انہی کے قریب میں جناب حضرت امیر معاویہ بھی لیٹے. بڑے بڑے اصحاب مصطفیٰ، جانی ساران مصطفیٰ وہیں پہ لیٹے ہوئے ہیں. عمر بن عبد العزیز کی مزار شریفہ وہیں پر ہے. تربیت اچھی ہوتی ہے تو نسل اچھی ہوتی ہے. تربیت کیسی تھی؟ یہ کون ہے؟ ایک نام اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا جسے دنیا عمر فاروق اعظم کہتی ہے. کوئی ایک آدمی بولے نام سنا ہے؟ ماشاءاللہ اونچے بولو بھائی. یہ کون ہے عمر فاروق اعظم؟ ان کے اسٹیٹس کے بارے میں حضور نے جملہ کہا. کوئی ہے جو سبحان اللہ بولے؟ وہ سن کر کے حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر. سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وزیر اعظم کی بات نہیں کی، راشٹرپتی کی بات نہیں کی، فائنانس منسٹر کی بات نہیں کی، ودیش منتری کی بات نہیں کی، دنیا کی سب سے بڑی کرسی اقوام متحدہ کے صدر کی بات نہیں کی. یہ ساری کرسیاں بونی ہیں اس عظیم نعمت عظمیٰ کے آگے. بے شک حضور فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. عمر فاروق اعظم وہ عظیم حضور کے عاشق ہیں کہ جن کے ارادے کے مطابق اللہ نے قرآن کی تقریباً 30 آیت مبارکہ نازل فرمائی. اگر کوئی ایک آدمی چپکے سے بولنے کا وعدہ کرے سبحان اللہ بتاؤں، حضور نے فرمایا کہ عمر کی زبان سے فرشتے بولا کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے. پھر بتاؤں صاحبوں، سننا بھائیو، ان کے بارے میں حضور نے فرمایا عمر جس گلی سے گزرتا ہے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا. زندہ باد۔ اگر مچلنے کا وعدہ کرے بتا دوں کہ حضور نے کیا کہا. اے میرے غلاموں، جب نیکوں کی بات کرنا تو عمر کی بات ضرور کرنا. یہ عمر ہے. سنیں آپ، کبھی بھی اپنے بچوں کو راہ راست پر نہیں لا سکتے اگر تربیت اچھی نہیں تو. بچے آوارہ ہو جائیں گے تو آپ کہیں گے معوض اہل سنت، تعویذ لکھنے والے حضرت
ایک تعویذ دے دیجئے. صوفی سلطان فرماتے ہیں احسان شاکر بھائی، قیصر بھائی، خبردار اگر بچے آوارہ ہو جائیں تو تعویذ سے کام مت چلانا. بولے پھر؟ بولے دسترخوان پر غور کرنا کہیں تمہارے گھر میں حرام لقمے تو نہیں آ رہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تربیت پہ دھیان دو. حضور حافظ ملت کی تربیت کا آپ دیکھو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ عمر فاروق اعظم ہے. معلوم ہے کوئی عام آدمی نہیں ہے. ان کے دور میں 1086 شہر فتح ہوئے. دنیا کی 2 بڑی سپر پاور حکومت، روم جسے اٹلی کہتے ہیں، ایران جسے مدائن کہتے ہیں راجدھانی، ان دونوں حکومتوں پر اسلامی جھنڈا انہی کے دور میں لہرایا تھا. واہ واہ. یہ عمر فاروق اعظم ہے. یہ عمر فاروق اعظم ہے. اتنے بڑے بادشاہ تھے. 70% زمینوں پہ اکیلے حکومت کرتے تھے. 70% زمینوں کے اکیلے بادشاہ تھے. پھر ریورس کروں، ہم ایویل اور کمپوز کھا کے، نشے کی دوا کھا کے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. پھر ریورس کرتا ہوں، ان کی حکومت 70% زمینوں پر تھی. اکیلے دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ کون؟ کوئی ایک آدمی بولے کون؟ آواز نہیں آئی. کون؟ ایک بچہ بولتا ہے. یہ زمانے کس لیے؟ گالیاں دینے کے لیے. ایک بچے کی آواز آئی تیسری مرتبے پہ. عمر فاروق اعظم کی. سمجھیں، دنیا کا سب سے عظیم بادشاہ. ایک کرسچن مفکر نے کہا تھا، عیسائی نے، اگر 15 سال تک عمر فاروق اعظم اور زندہ رہتے تو پوری دنیا سے عیسائیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. وہ عمر ہے. ہم زمین پر لوڈ بنے ہوئے ہیں. مزار شریف کہاں ہے عمر فاروق اعظم کے؟ حضور کے گنبد خضرا کے نیچے پہلوئے رسول میں لیٹے ہوئے. اتنا بڑا بادشاہ، 100 گاڑیوں پر آج لوگ نامنکن بھرنے کے لیے جاتے ہیں. عمر فاروق اعظم کی لائف کیسی تھی؟ راتوں کو چہرہ چھپا کر کے، لاٹھی لے کر کے مدینے کی گلی کوچے میں گزرتے تھے اور گھروں میں کان لگا کے دیکھتے تھے کہ کہیں کسی بچے کی رونے کی آواز تو نہیں آ رہی ہے، کوئی ماں ڈیلیوری کی وجہ سے تو نہیں رو رہی ہے، کوئی بوڑھا دوا کی وجہ سے تو نہیں رو رہا ہے، کوئی جوان کھانسی کی وجہ سے نہیں رو. وہ ایسے مزاج کے تھے عمر فاروق اعظم. کان لگا لگا کے گھروں کی دہلیز سے گزرتے. جب آپ کان لگا لگا کے گھروں کی دہلیز سے گزر رہے تھے، ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی. ماں نے کہا بیٹی سے، بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، دودھ میں پانی ملا دے. بیٹی نے کہا دودھ میں پانی ملانے کے لیے عمر فاروق اعظم نے منع فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور عمر فاروق اعظم کہاں ہے؟ عمر فاروق اعظم اسی دروازے پہ کھڑے، کان لگا کر کے اندر کی باتیں سن رہے ہیں. ماں نے کہا بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، تو بیٹی نے کہا کہ عمر فاروق اعظم نے منع کیا ہے. تو ماں نے کہا کیا عمر دیکھ رہا ہے؟ کیا دیکھنا ہے؟ کون کون سبحان اللہ کہتا ہے. ماں نے کہا کیا عمر دیکھ رہا ہے کیا؟ تو بیٹی نے کہا عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، آپ کا عقیدہ ہے کہ آپ کو خدا دیکھ رہا ہے؟ بولو بھائی، آپ میں سے عقیدہ تو آپ کا یہ بھی ہوگا کہ اس کے حکم سے، اس کے فضل و کرم سے اس کا حبیب بھی دیکھ رہا ہے. یہ عقیدہ اس وقت کہاں چلا جاتا ہے جب تنہائی میں تم ہوتے ہو اور موبائل ہوتا. سارے گناہ حضور کے سامنے ہوتے. ہاں، پاگل سمجھ رکھا ہے. اتنی سمجھ ہمیں نہیں ہے. درو دیوار کو بیوقوف سمجھتے ہو. کاندھوں پر بیٹھنے والے فرشتے سب دیکھتے. اللہ اکبر. معلوم ہے آپ کو، عمر فاروق اعظم نے اس گھر پہ نشان لگایا، چپ چاپ واپس آ گئے. صبح کو آپ اپنے دربار میں بیٹھے اور اپنے چاروں بیٹوں کو بلایا اور پولیس بھیج کر کے عمر فاروق اعظم نے اس گھر کی اس ماں کو اور اس کی بیٹی کو بلا لیا. ماں بیٹی کو بٹھا دیا. سننا میری بہنوں، ماں بیٹی کو بٹھا دیا اور فرمایا عمر فاروق اعظم نے سچ سچ بتانا، اے عورت، صبح کو رات کے آخری حصے میں یہ کس نے کہا تھا دودھ میں پانی ملا دو؟ عورت نے ڈرتے ہوئے کہا حضور یہ بات میں نے کہی. اچھا، یہ کس نے کہا تھا کہ دودھ میں پانی ملانے کے لیے عمر فاروق اعظم نے منع کیا؟ تو لڑکی نے کہا حضور یہ بات میں نے کہی. پھر فرمایا عمر فاروق اعظم نے یہ کس نے کہا تھا کہ دودھ میں پانی ملا، کیا عمر دیکھ رہا ہے کیا؟ عورت نے کہا معافی چاہتی ہوں، یہ بات میں نے کہی. تو عمر فاروق اعظم نے کہا یہ کس نے کہا عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. لڑکی نے کہا یہ بات میں نے کہی. تو عمر فاروق اعظم پلٹے اور اپنے 4 بیٹوں سے مخاطب ہو کے بولے میرے 3 بیٹوں اپنی مرضی اسلامی سسٹم کے مطابق شادیاں کر لینا، تم 4 میں سے 3، لیکن ایک بیٹا میری مرضی سے اس لڑکی سے شادی کر لے.
वाह 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 वाह। آپ ذی ہوش ہیں، سبحان اللہ، فہم سبحان والے اللہ، لوگ ہیں، آپ ذمہ دار سبحان آدمی اللہ، ہیں۔ اللہ نے آپ کو 1-2 لاکھ روپے کی گاڑیاں دے رکھی ہیں، آپ نے 100-200 روپے خرچ کیے ہیں اپنے گھروں کے، آپ کولر اور اے سی اور پنکھے کی ہوا چھوڑ کر کے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ زمین پر بیٹھے ہیں، آپ کو میرے سر پہ بیٹھنا چاہیے۔ خدا کی قسم آپ محسوس کریں یہ ہو کیا رہا ہے۔ شادیاں پیسوں کی بیس پر ہوتی ہیں، شادیاں حسن کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ یہ کیسا فیصلہ عمر کا ہے؟ عمر دین اسلام کی بہار کا نام ہے، عمر دین مصطفیٰ کی عمر کا نام ہے۔ کیا کہا عمر فاروق اعظم نے؟ اے میرے 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹے، میں چاہتا ہوں کہ اس لڑکی سے تم چاروں میں سے کوئی ایک نکاح کر لے، یہ لڑکی تمہاری زوجہ بن جائے، تم اس کے زوج بن جاؤ، یہ تمہاری بیوی بن جائے، تم اس کے شوہر بن جاؤ، یہ تمہاری وائف، تم اس کے ہسبینڈ بن جاؤ۔ تو ایک بیٹے نے کہا ابو کیوں؟ دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا۔ عمر فاروق اعظم نے رو کے کہا تھا یہ لڑکی جب اللہ سے اس قدر ڈرتی ہے تو اس کی اولادیں بھی اللہ کا ولی بن کے پیدا واہ ہوگی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ جب یہ لڑکی اللہ سے اتنی ڈرتی ہے تو اس کی اولادیں اپنے دلوں میں اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر کس قدر سمو کے رکھیں گی۔ ایک بیٹا کھڑا ہو گیا، کہا ابو اگر آپ کی مرضی ہے، فرمایا میری ہی نہیں، یہ مرضی اللہ اس کے رسول کی بھی ہے۔ کیریکٹر کی بنیاد پر شادی کرو گے، نسلیں بڑی پیاری اور پاکیزہ ہوں گے۔ عمر فاروق اعظم نے اسی مجلس میں اس لڑکی کو اپنے بیٹے کے حوالے کیا، نکاح پڑھایا اور اپنی بہو میں اسے شامل کر لیا۔ دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے یہی وہ مبارک رشتہ ہے جب اتصال کا شرف پاتا ہے تو انہی کی تیسری نسل میں وہ عظیم الشان بچہ پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ بڑا ہوا تو اسی کو دنیا عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جانتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نسلیں اچھی ہوتی ہیں کب؟ جب تربیت اچھی ہوتی ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ لاکھ درود کی کوشش کرو، آپ کچھ بھی کر لو، 10-20 قرآن سونے کے قلم سے لکھوائے ہوئے گھر پہ رکھ لو، بات نہیں بنے گی صاحبو، جب تک ہم اپنی تربیت گاہ کو صاف ستھرا نہیں بنائیں، جب تک دسترخوان کے نوالے کو حلال نہیں تبدیل کریں۔ انشاءاللہ بولے آپ کی ذمہ داری بنتی، کہیں مت جاؤ، ہر جلسے مت جایا کرو، 10 سال تک جلسوں میں مت جاؤ، لیکن ایک جلسے میں جاؤ، جو سنو اسے یاد رکھو، تو 10 سال تک سو گے اپنے گھر میں، لیکن ثواب جلسوں میں ہی رہنے کا ملتا رہے گا۔ انشاءاللہ بولے انشاءاللہ۔ یار جلسوں سے تقدیریں بدل رہی ہیں، جلسوں سے مزاج بدلتا ہے، جلسوں سے دل منقلب ہوتا ہے، جلسوں سے درود پڑھنے والی بچیوں کی ایک لمبی فہرست نظر آتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تربیت گاہ اچھی ہو تب یہ دعا قبول ہوتی ہے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ہم لوگ بڑی مشکلوں میں سفر کرتے ہیں بھائی، آپ تو اپنے گھر سے نکلے ٹی شرٹ پینٹ پہن کر کے، شرٹ پہن کر کے آ گئے اور ٹوپی جیب میں تھی اٹھا کے لگا لیا۔ اس لباس میں کبھی سفر کر کے دیکھو، فلائٹ میں بیٹھو تو لوگ گالیاں دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ٹرینوں میں بیٹھو تو لوگ آتنکوادی دہشت گرد کے نام سے بات کرتے ہیں، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی تنقید کی باتیں کرتا ہے۔ بڑی مشقتوں میں یہ لوگ سفر کر کے تمہارے گھر میں تمہارے نبی کی باتیں کر کے تمہارے عقیدے کی محافظت کرتے ہیں۔ آپ اللہ کا شکر ادا۔ سمجھ رہے ہیں آپ کیا مطلب؟ جب تربیت گاہ اچھی ہوتی ہے تو نسلیں اچھی ہوتی ہیں۔ ایک عورت ہے، اس کا نام ہے خیزران، پھر سے بولتا ہوں کیا نام ہے؟ خیزران۔ کوئی ایک آدمی بولے، میری بہنوں سننا، دوپٹے میں رکھے ہوئے 20 روپے کو چندہ مانگنے والوں کے حوالے کر دیا، جا لے جا، میرے دروازے پر میرے گاؤں میں حضور کا ذکر ہو رہا ہے، بچوں نے اپنے جو ہے بیگ سے پیسے نکال کے دے دیے، میرے شہر میں میرے قصبے میں حضور کی نعت پڑھی جائے گی۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ خون اچھا ہے، وہ سچی دعائیں مانگنے والے لوگ تھے، دعا قبول ہوئی، وہ سیدھی راہ کے مسافر بنے، ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے لوگ کتنے پاکیزہ ہوئے۔ وہ عورت کا نام تھا خیزران۔ کیا نام تھا؟ اتنی بڑی حضور کی عاشقہ تھی، وہ تربیت گاہ اتنی پیاری تھی، وہ مکے شریف گئی۔ کہاں گئی؟ مکے شریف گئی، اور مکے شریف میں کعبے کا طواف کیا انہوں نے، صفا مروہ کی سعی کی، میزاب رحمت اور حتیم اور وغیرہ وغیرہ کی زیارت کی۔ پھر وہ نکلی، بولے مجھے وہ گھر دکھائیے جس گھر میں حضور پیدا ہوئے تھے۔ بولے بھائی بولو، مجھے وہ گھر دکھائیں جس گھر میں حضور پیدا ہوئے۔ لوگ لے کے چلے گئے، بولے یہی وہ گھر ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یہ بائیں طرف شیب ابی طالب ہے اور دائیں طرف یہ وہ سرنگ ہے، اندر جاؤ گے تو آگے عزیزیہ ہے، آگے جاؤ گے تو منی ہے، اور آگے جاؤ گے مزدلفہ ہے، اور آگے جاؤ گے عرفات ہے، اور آگے جاؤ گے تو غدیر خم کی وادی ہے، جہاں حضور نے علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تھا جس کا میں مولا اس کا۔ زندہ باد زندہ باد۔ ٹھیک ہے، وہ حضور کی پیدائش کی جگہ ہے، وہاں پر خیزران گئی، عورت ہے،
تربیت گاہ کیسی ہوتی ہے سنیں آپ۔ گئی تو اس نے کہا یہ اسی گھر میں حضور پیدا ہوئے؟ کہا ہاں۔ کبھی وقت ملے تو مجھ سے حضور کی پیدائش کی باتیں، آپ کا مجھ پر احسان ہوگا، آپ کے پیروں کا دھون پی لوں گا اگر آپ کے دلوں میں عشق رسول سمو جائے تو۔ سنیں خیزران نے کیا کہا، عورت نے کیا کہا۔ ایک فرح خان نام کی رامپور کی لڑکی ہے، 100 سے زیادہ مسلم لڑکیوں کو اس نے ہاسٹل کے حوالے کیا، عزت بیچنے والوں کی ٹیم کا حصہ بنایا، اور 95% لڑکے ان کے جسموں سے کھیلنے والے غیر مسلم تھے۔ اللہ معاف۔ بہت افسوس ہوتا ہے، راتوں کو اٹھ کے قرآن پڑھنے والی بچیاں خنزیر کا گوشت کھانے والوں کے ساتھ راتیں گزارتی ہیں۔ ایک ہم ہیں کہ اسے تفریح کا سامان سمجھ رہے ہیں۔ ہمیں ہماری بہن بیٹی تھوڑی ہے، آپ کی بہن بیٹی نہیں ہے، لیکن حضور کی امت کی لڑکی تو ہے۔ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ آپ تو اسلامی معاشرے میں ایک آنکھ کی حیثیت رکھتے ہو، درد کسی کے جسم پہ ہو آنکھ روتی ہے، کہیں بھی ہو آنکھ روتی ہے، آپ حساسیت کے ماحول میں ہو۔ خضران نے کہا یہ گھر ہے، بولے ہاں۔ حضور پیدا ہوئے؟ کہا ہاں۔ تو خضران نے ایک بات کہی، کہا اب مجھے وہ جگہ دکھاؤ جس جگہ پر حضور پیدا ہوئے، اب مجھے وہ جگہ دکھاؤ جس جگہ پر حضور پیدا ہوئے۔ لوگ لے کے چلے گئے، آئیں اندر گئیں تو کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں پر حضور پیدا ہوئے۔ وہ عورت تھی، اس نے کیا کیا، حضور کی پیدائش کی جگہ پر کئی کلو سونے کا مصلہ بنوایا، کئی کلو سونے کا مصلہ بنوایا، اور مصلہ بنوا کر کے حضور کی پیدائش کی جگہ پر بچھا دیا، سونے کا مصلہ موٹا، اور کہا اب اس پر کوئی قدم نہ رکھے، اگر رکھنا ہے تو اپنا سر رکھو۔ اس زمین پر نبیوں کے تاجدار تشریف لائے، سبحان اللہ۔ اس زمین پر امت کے حق میں سب سے پہلے دعا مانگی گئی۔ ماں اچھی ہے تو اولاد کتنی اچھی ہوگی۔ اسی کی شادی ہوئی، ایک عظیم انسان اس کے نکاح میں آیا۔ جب یہ دونوں اکٹھا ہوئے تو 1 سال کے بعد ان کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی، اسی کا نام رکھا گیا زبیدہ۔ کیا نام؟ زبیدہ۔ اگر سنو گے بولو گے تبھی تو کل اپنی بہن بیٹیوں کو بتاؤ گے بھائی کیا نام رکھا گیا؟ زبیدہ رکھا گیا۔ جب زبیدہ اتنی خوبصورت اور بڑی ہوئی تو اس کی شادی حضور کے چچا آل عباس کے ایک عظیم بادشاہ جناب ہارون رشید سے ہوئی۔ ہارون رشید، مامون کی ماں، ہارون رشید آل عباس کے ہر بادشاہ کو میں نہیں مانتا، کچھ بڑے ظالم تھے جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا ہے، علماء جانتے ہیں۔ یہ میں ہارون رشید کی قدر کرتا ہوں، اس کے دل میں صوفیہ کی بزرگوں کی محبت تھی، ٹھیک ہے، ورنہ یہ معتصم باللہ، یہ مستنجد باللہ، یہ عبداللہ، یہ بے امر اللہ، بڑے بڑے بادشاہوں کی قبر میں نے بغداد میں اجڑتے ہوئے دیکھی ہیں، لیکن یہ زبیدہ نام کی جب لڑکی ہارون رشید کی بیوی بنی، سبحان اللہ، پوری زندگی ایک رانی بن کے تھی زبیدہ، ایک راجکماری بن کے رہتی تھی، اس کا انتقال ہوا۔ اس کی مٹی کہاں ہوئی؟ بغداد شریف میں غوث پاک کے روضہ شریفہ کے قریب میں 8-9 کلومیٹر کے فاصلے پر کرخ نام کے ایک محلے میں شیخ معروف کرخی کے روضہ شریفہ کے بغل۔ شیخ معروف کرخی کون ہے؟ حضور غوث اعظم ان کی مزار شریفہ پر جب جاتے تھے تو اپنی جوتی شریف اتار کے جاتے تھے۔ یہ شیخ معروف ہے، ان کے قریب میں تفسیر روح المعانی کے مفسر شیخ محمود آلوسی لیٹے ہوئے ہیں، ایک طرف منصور حلاد لیٹے ہوئے ہیں، ایک طرف حبیب اجمی لیٹے ہوئے ہیں، ایک طرف داؤد تائی لیٹے ہوئے ہیں، ایک طرف شیخ جنید بغدادی لیٹے ہوئے ہیں، قریب میں شیخ سری سختی لیٹے ہوئے ہیں، کوئی بولے نہ بولے لیکن وہ لیٹے ہوئے ہیں، ایک طرف ذوالنور مسی لیٹے ہوئے ہیں، اگر کسی کا دل کہے تو بولو اسی مزار شریف کی ایک طرف بہلول دانا بھی لیٹے ہوئے ہیں، واہ 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 واہ، بڑے بڑے اکابرین وہاں لیٹے ہوئے ہیں۔ وہیں پر زبیدہ بھی ایک مبارک مینار کے سائے میں آرام کر رہی ہیں۔ میں کئی مرتبہ ان کے روضے پر گیا ہوں، زبیدہ ان کا نام تھا، ہارون رشید کی بیوی تھی، انتقال ہو گیا۔ اب ان کے مرنے کے بعد ان سے ان کی سہیلی نے خواب میں پوچھا، زبیدہ خیزران کی بیٹی ہے اور ہارون رشید کی بیوی ہے، ان سے ایک سہیلی نے پوچھا تھا میری بہنوں اسے یاد کرنا، اے زبیدہ تیرے مرنے کے بعد کیا ہوا؟ بخش دی گئی کہ گرفت میں آ گئی؟ پکڑ لی گئی کہ چھوڑ دی گئی؟ تو جنت میں ہے کہ جہنم میں؟ زبیدہ معلوم ہے کیا بولی قیصر بھائی؟ زبیدہ رونے لگی، بولے موت کا فرشتہ میری روح نکال کے اللہ کے حضور لے گیا، اور جیسے میں اللہ کے حضور گئی نا، مجھ سے اللہ نے کہا تو زبیدہ ہے؟ میں نے کہا ہاں میرے مولا۔ اللہ نے کہا کہ تو نے میرے دوست بہلول دانا سے بڑی محبت کی ہے۔ میرا ایک دوست تھا، ولی تھا، میرا مقرب بندہ تھا بہلول دانا، تو نے اس سے بڑی محبت فرمائی ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیری توفیق سے
اللہ نے کہا کہ تیرے شہر بغداد میں تیرا شوہر جب بادشاہ تھا تو تو نے بیوہ یتیم بچوں کا بڑا خیال رکھا ہے، ان کی بڑی خدمت کی ہے. تو زبیدہ کہتی ہیں وہ بھی تیری توفیق سے. اللہ نے کہا کہ مکے کے حاجی پانی کے لیے ترستے تھے، زمزم کا پانی ناکافی ہوتا تھا، تو نے سینکڑوں کلومیٹر دور سے ایک نہر زبیدہ کھدوائی تاکہ حاجیوں کی سہولت کے لیے مکے میں پانی آ جائے. زبیدہ کہتی ہیں ہاں میرے مولا وہ بھی تیری توفیق سے. اللہ نے کہا تو بغداد میں کسی بھوکے کو سونے نہیں دیتی تھی. بولے میرے مولا سب تیری عطا سے. پھر اللہ نے کیا کہا، اسے یاد رکھنا صاحبوں. اللہ نے کہا زبیدہ سن، یہ تیری ساری نیکیاں ہیں جو یہ رکھی ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی نیکی تجھے جنت میں لے کے نہیں جائے گی. اللہ اکبر. یہ ساری نیکیاں یہاں رکھی ہوئی ہیں. راتوں کو اٹھ کے قرآن پڑھنے والی، بستر پہ درود پڑھنے والی، شوہر کی خدمت کرنے والی، بیواؤں اور یتیموں کی غم گساری کرنے والی، شہر کے بھوکے جانوروں کا خیال رکھنے والی، اللہ کے دوستوں سے محبت کرنے والی، حاجیوں کی پیاس بجھانے والی نہر زبیدہ کھود کر. وہ کہتی ہیں میں نے ڈر گئی، میں نے کہا میرے مولا پھر کیا میں جہنم میں جاؤں گی؟ میری کوئی نیکی کام نہیں آ رہی ہے. تو اللہ نے کیا کہا، صاحبوں اسے سننا، اللہ آپ کے احسانات کا سایہ کا بدلہ آپ کو عطا فرمائے. جلسے کسی وجہ سے ہوتے ہیں، شاید ان میں سے یہی وجہ ہو ہم ایک دوسرے کے لیے مغفرت کا سامان بن جائیں. معلوم ہے زبیدہ کہتی ہے کیا کہتی ہے؟ بولے جیسے میں نے کہا میرے مولا کیا میں جہنم میں جاؤں گی؟ یہ ساری نیکیاں میرے کام نہیں آئے گی؟ تو اللہ نے کہا کہ نہیں زبیدہ سن، ایک دن دوپہر کا وقت تھا، ظہر کی اذان ہونے والی تھی. دوپہر کے حضور غوث پاک کے روضہ شریفہ سے تقریباً 3.5 یا 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہارون رشید کا محل ہے، اسی کے قریب میں شیخ شہاب الدین عمر شاہ سہروردی لیٹے ہوئے. اللہ نے کہا اے زبیدہ سن، یہ ساری تیری نیکیاں رکھی ہوئی ہیں، لیکن سن تو ایک دن دوپہر کا وقت تھا اور اپنے محل کے آنگن میں بیٹھی ہوئی تھی، اور کسی بھی تیری سہیلیاں جو بیٹھی تھی نا، جو اٹکھیلیاں مذاق کرتی تھی، کسی سہیلی کا دوپٹہ کسی سہیلی کے سر پہ نہیں تھا. سب کے دوپٹے پیروں پہ رکھے ہوئے، سب کے دوپٹے پیروں پہ، اور ہنسی مذاق کی فضا قائم تھی. تو زبیدہ ڈر گئی، بولے میرے مولا مجھ سے خطا ہو گئی. اللہ کہتا ہے اسی وقت قریب کی مسجد سے ظہر کی اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. تو زبیدہ کہتی ہے میرے مولا اس کے بعد کیا ہوا مجھے یاد نہیں. اللہ کہتا ہے زبیدہ سن، تو نے کیا کیا، اپنا دوپٹہ اٹھا کر کے اپنے سر پہ رکھ لیا، اور تو نے اپنی سہیلیوں سے کہا اے چپ، خبردار خبردار، بولنا نہیں، دوپٹے اپنے سروں پہ رکھ لو، اذان کی آواز آ رہی ہے. واہ واہ واہ. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. اللہ کہتا اے زبیدہ بس تیری یہی نیکی آج تجھے جنت میں لے کے جائے گی. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج وہ دوپٹے جب پرس میں آ جائیں تو بہکنے والے قدم کی گود میں پرورش پانے والی اولادیں حضور پر درود کیا پڑھیں گی. رات رات بھر صرف سنیما، ٹاکیز، گیمز، فٹ بال، اسپورٹس، سیاست، نشہ آور دوائیں، یہی رہ گیا ہمارے ساتھ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ زبیدہ کہتی میری کوئی نیکی میری بخشش کا سبب نہ بنی، ایک نیکی بنی، اور یہ کام بھی میں نے اپنی ماں کی گود میں رہ کے سیکھا تھا. اس کا مطلب صرف دعا مانگنے سے بات نہیں بنتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. تربیت بھی بڑی اہم چیز ہے. ذرا ہاتھ کو اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول. دعا کرو اپنے بچوں کو مذہبی رنگ میں ڈالو گے. بولو بھائی بولو. اپنی قبروں میں آپ میرا انتظار نہیں کرو گے، اپنی قبروں میں آپ اپنے بچوں کا انتظار کرو گے. تربیت اچھی ہوگی تو یہی بچے ماں باپ کی مغفرت کا سامان بن جائیں گے. کسی بھی قبرستان سے گزریں گے تو خدا کی قسم قبر کے مردوں کی مسکراہٹ کا سامان بنیں گے. سبحان اللہ سبحان مجھے ہنگامہ پسند نہیں ہے، اور مجھے نعرہ پسند نہیں ہے، اور مجھے آپ کی عین واقع پر محمل باتیں، گفتگو، ہنسی مذاق پسند نہیں ہے. لیکن سنیں آپ، تیاری کریں، حالات اچھے نہیں ہیں. معلوم ہے بھی اعلان کیا ہوا تھا 3-4 مہینے پہلے کہ میں نے مسجد کی میناروں سے آوازیں کم کرا دی ہیں، نمازیوں کو سڑک سے نکال کر کے مسجد میں بھر دیا ہے. 5 سال کے بعد لوگ بھول جائیں گے نماز بھی کوئی چیز تھی، اسلام بھی کوئی چیز تھی. انہیں کیا پتا اگر تربیت اچھی ہوتی ہے تو رزلٹ کیسے ملتا ہے. جب ہلاکو خان نے تقریباً 9 دن کے اندر 10-12 لاکھ مسلمانوں کو بغداد میں مار چکا، اور جب کئی ہزار کھوپڑی اسپیس کے ذریعے سے تقریباً 100 فٹ اوپر مینار بنا کے اوپر جا کے بیٹھا،
ہلاکو خان، اور اوپر جا کے وہ ایک مسلمان کی کھوپڑی میں اس نے شراب پی اور کہا اب پتا کرو بغداد میں کوئی اللہ کا نام لینے والا ہے کیا؟ کسی نے کہا نہیں، سب مار دیے گئے۔ کہا اب کوئی اس شہر میں اللہ کا نام نہیں لے گا، نہ کوئی قرآن پڑھنے والا ملے گا، نہ کوئی حدیث شریف پڑھنے والا ملے گا، نہ کوئی محمد پر درود پڑھنے والا ملے گا، میں نے سب کی نسلیں ختم کر دی ہیں۔ اس وقت ایک ماں کی گود کی اچھی تربیت سے نشو نما کا شرف پانے والا ایک 7 سال کا بچہ حضور غوث اعظم کی مزار شریف کے قریب میں ایک پتھر کی چٹان پہ کھڑے ہو کے 7 سال کے بچے نے پورا قرآن پڑھ کے اعلان کر دیا تھا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ زندہ باد زندہ باد ایک بچہ انقلاب لانا چاہے تو انقلاب لا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے تربیت اچھی ہو سکتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں صاحبوں، آپ تو دھیان نہیں دیتے ہو اور ہم دھیان نہیں دیتے ہیں۔ رشوت اور دلالی کے پیسوں سے جن بچیوں کی پرورش ہوگی وہ بچیاں آوارہ ہوں گی کہ درود پڑھیں؟ بتاؤ یوٹیوب کی دنیا میں آپ سرچ کرو، ماں بیٹوں کے ساتھ رشتے کر رہے ہیں، بیٹیاں اپنے باپ کے نکاح میں رہنا چاہتی، معاذ اللہ وہ نکاح ہے، وہ معلوم ہے بہن بھائی کے ساتھ راتیں گزارتا ہے۔ اللہ اکبر، اس قدر